صورت مسئلہ یہ کہ میں نے اس آدمی کا ہاتھ کاٹا عمدن، تو قاضی نے آ کر میرا ہاتھ کاٹا. اس کے بعد وہ جو مقتول ید ہے وہ مر گیا تو مجھ سے قصاص لیا جائے گا، کیونکہ میرا ہاتھ تو کاٹا گیا تھا اس گمان پر کہ اس کی جنایت قطع ہے، اور جب وہ مرا معلوم ہوا کہ میری جنایت قطع نہیں ہے بلکہ میری جنایت کیا ہے؟ قتل ہے، لہذا مجھے قتل کیا جائے گا. ومن، یہ آدمی قطعت یدہ، اس کا ہاتھ کاٹا گیا، فاختص له من الید، تو اس کے لیے میرے ہاتھ سے قصاص لیا گیا. ثم مات، پھر وہ اول مقتول ید مرا، فإنه يقتل المقتص منه، جس سے ہاتھ کا قصاص لیا گیا ہے اس سے قصاص فی النفس لیا جائے گا. لأنه تبین، ظاہر ہوا ان الجنایت، کہ میرا جرم کانت قتل عمد، وہ قتل عمد ہے، اور حق مختص لہو کا یعنی اس آدمی کا حق القود مجھ سے قصاص ہے. کسی نے کہا اس نے تو میرا ہاتھ کاٹا ہے، کہتے ہیں وصول قطع کا موجب نہیں ہے سقوط قود قصاص کا. بات سمجھ میں؟ کمن لہ القود اذا استوفى طرف من علیہ القصاص. یہ ایسا ہوا کہ میں اس کو قتل کرتا ہوں اور اس کا رشتہ دار میرا ہاتھ کاٹتا ہے، تو ہاتھ کاٹنے سے میں اس پر جو قصاص واجب ہے وہ تو ساقط نہیں ہوتا. کمن لہ القود، اس آدمی کا قصاص ہے مجھ پر، اذا استوفى طرف من علیہ القصاص، اور یہ کاٹتا ہے طرف اس ظالم کا جس پر قصاص واجب ہے، تو قصاص ساقط نہیں ہوتا. اور امام یوسف کہتے ہیں انہ یسقط حقہ فی القصاص، جب اس نے مجھ سے قصاص فی الید لے لیا تو قصاص فی النفس ساقط ہے. لأنہ لما اقدم علی القتل، مظلوم نے جب اقدام کیا میرے ہاتھ کاٹنے پر، فقد ابرأہ عما وراءہ، تو اس مظلوم نے مجھے ما وراء قتل سے معاف کر دیا. لیکن ہم کہتے ہیں کہ اس نے میرا ہاتھ کٹوایا تھا اس گمان پر کہ میری جنایت کیا ہے؟ قطع ہے، اور جب وہ مرا پتہ چلا کہ میرا جرم قطع نہیں ہے بلکہ وَنَحْنُ نَقُولُ إِنَّمَا أَقْدَمَ، مظلوم نے اقدام کیا تھا علی القتل، ظالم کے ہاتھ کاٹنے پر، ظَنًّا مِنْهُ، اس مظلوم کا گمان تھا، إِنَّ حَقَّهُ، کہ مظلوم کا حق فیہ قطع ید میں ہے، وَبَعْدَ السِّرَایَةِ، اور جب مظلوم کا قطع متعدیل الموت ہوا تو ظاہر ہوا انہو کہ حق مظلوم کا فی القود ہے، فلم یکن مبرئا، تو مظلوم بری کرنے والا نہیں ہے ظالم کا بدون العلم. ومن قتل ولیہ عمدا فقطع ید قاتلی ثم عفا وقد قضی له بالقصاص ولم يقضى فعلى قاطع الید دیۃ الید عند ابی حنیفہ. میں نے اس کو قتل کیا، اس کے رشتہ دار نے آ کر میرا ہاتھ کاٹا اور پھر کہا کہ بس قتل سے ہم نے معاف کر دیا، قتل سے، اور میں وہ قطع ید سے میں مرا. تو جس نے میرا ہاتھ کاٹا ہے اس پر دیت قصاص ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ وہ مجھے دیت دے گا، اور صاحبین کہتے ہیں کہ میں نے قتل کیا اس آدمی کو، اس کی بائی نے میرا ہاتھ کاٹا اور پھر مجھے کہا جا اب تو قصاص سے نفس سے معاف ہے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ میں اس قطع ید سے مر گیا تو قاطع پر دیت ید ہے یا نہیں؟ تو امام صاحب کے نزدیک اس پر دیت ید ہے، اور صاحبین کہتے ہیں ومن قتل ولیہ، اس آدمی کا یہ موٹا بھائی قتل کیا گیا عمدن، فقطع ید قاتلہ، تو اس نے میرا ہاتھ کاٹا، ثم عفا، پھر مجھے قصاص سے معاف کیا، وقد قضی، خواہ اس کے لیے قضا بالقصاص ہوا ہو اور لم یقضى یا نہ ہوا ہو، فعلی قاطع الید دیۃ الید، تو قاطع ید کے اوپر دیت ید کا ہے عند ابی حنیفہ امام صاحب کے نزدیک. وقال صاحبین کہتے لا شیء علیہ، کوئی بھی نہیں ہے. کیوں؟ مقتول کا ولی مالک ہے کہ میری روح نکال کر سارے اعضاء کو مار دے، تو جب سارے اعضاء کے مارنے کا حق اس کو ہے تو اگر ایک ہاتھ مارا تو یہ بھی حق ہے. لأنه استوفى حقه،
مقتول کی ولی نے اپنا حق وصول کیا فلا یضمنہ تو قطعیت کا وہ ضامن نہیں ہے. اور کیوں اپنا حق وصول کیا؟ وہذا استیفاء حق کا اس لیے ہے لأنہ استحق مقتول کا ولی حقدار اتلاف النفس کہ میری بدن کو مار دے بجمیع اجزائها، اور جمیع اجزاء میں ید بھی ہے تو اگر ید کو مار دے تو کیا ہوا؟ یہی وجہ ہے لو لم یعف لا یضمن ہو. اگر مقتول کا ولی میرا ہاتھ کاٹے اور مجھے قصاص النفس معاف نہ کرے میں مر جاؤں تو اس پر دیت ید نہیں ہے، لا یضمن. وکذا اذا سرا وما برئ او ما عفا وما سرا او قطع ثم هز رقبته قبل البرء او بعده. وکذا اور اسی طرح اذا قطع الید جب ہاتھ کاٹے اور سرا وہ مساوی الموت بنے، وما برئ صحت مند نہ بنے، یا ما عفا وما سرا معاف بھی نہ کرے اور شرائط بھی نہ کرے، تو او قطع یا یہ کہ ولی مقتول میرا ہاتھ کاٹے ثم حز رقبته پھر میری گردن کو اتارے قبل الصحت یا بعد الصحت. وصار كما اذا كان له قصاص في طرف وقطع اصابعه ثم عفا لا يضمن الاصابع. صاحبین کہتے اس کی مثال ایسی ہے، میں نے اس آدمی کا ہاتھ کاٹا، اس کا تو اس نے میری انگلی کاٹی اور میں اس سے مرا تو اس پر انگلی کی دیت نہیں ہے کیونکہ یہ تو پورے ہاتھ کاٹنے کا حقدار تھا، تو اگر ایک انگلی کاٹی تو کیا ہو؟ ٹھیک ہے. وَسَارَ كَمَا إِذَا كَانَ لَهُ قِصَاصٌ فِي الطَّرَفِ یہ ایسا ہے کہ مظلوم کا قصاص ہے میری یاد میں، پس مظلوم نے کاٹے میری انگلیوں کو پھر معاف کیا، نُلَا يَزْمِنُ الْأَصَابِعَ. بات سمجھ میں آ گئی؟ امام صاحب نے کیا کہا تھا؟ میں نے اس کو مارا، اس کی بائی نے میرا ہاتھ کاٹا اور پھر مجھے معاف کیا اور میں مرا تو اس کے اوپر دیت یاد ہے. کیوں؟ اس کا حق قتل میں تھا، اس نے وصول نہیں کیا، اس نے وصول کیا قطع اور قطع اس کا حق نہیں تھا. ٹھیک ہے، میں نے اس کو مارا، اس کے رشتہ دار نے میرا ہاتھ کاٹا، اس نے میں مرا تو امام صاحب کہتے ہیں ید کا ضامن ہے کیونکہ اس کا حق تھا قتل کرنے میں اور اس نے وصول نہیں کیا، اس نے وصول کیا قطع کو اور یہ اس کا حق نہیں تھا. اور جو نہ حق کسی کا ید ضائع کرے اس پر زمان. بابا جی کہتے ہیں انہو مقتول کی ولی نے اس تحفہ حاصل کیا اپنے حق کے علاوہ کیونکہ اس کا حق فی القتل میرے قتل میں ہے، وہذا قطع اور اس نے قتل کیا ہے، وہ ابانت ہاتھ کو جدا کیا ہے. وکان القیاس ان یجب القصاص بلکہ امام صاحب کہتے ہیں قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ مقتول کی ولی کے اوپر یعنی اس کا ہاتھ کاٹا جائے، الا انہ سقط لشبہ قصاص ساقط ہے شبہ کی وجہ سے. شبہ کیا ہے کہ وہ تو مستحق تھا میری جمیع اعضاء مارنے کا بسبب قصاص لینے کے. فإن له ان یتلفہ ولی مقتول کے لیے حق ہے کہ میرے ہاتھ کو مارتا طبعا بطبع جسم کے، اور وَإِذَا سَقَطَ جب قصاص ساقط ہوا وجب المال. بات سمجھ میں آ گئی. وَإِنَّمَا لَا يَجِبُ فِي الْحَالِ اور یہ مال فی الحال واجب نہیں ہے، فی الحال لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَن يَصِيرَ قَتْلًا بِالسِّرَایَةِ. دیکھو جب یہ میرا ہاتھ کاٹے تو فوراً اس کی پر دیت کا نہیں ہے بلکہ میری موت کے بعد ہے. کیوں؟ فی الحال اس نے ہاتھ کاٹا، پتہ نہیں چلتا کہ یہ قطع ہے یا متعدی بن کر یہ قتل ہے، اس لیے موت کے انتظار کریں. اور مال فی الحال واجب نہیں ہے ولی مقتول پر کیونکہ احتمال ہے ان یصیر قتلا بالتعدیت ویکون مستوفیا حقہ. اگر قطعیت سے میں مرا پھر تو اس پر کچھ بھی جمع نہیں ہے، جو قصاص اس کا حق تھا وہ لے لیا. اچھا جی صاحبین نے کیا کہا تھا کہ اگر اس نے میرا ہاتھ کاٹا اور میں سے مرا تو اس پر دیت ید نہیں ہے. کیوں؟ یہ مالک تھا اطلاق اعضاء کا بتمام میں. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں جناب قصاص حق ضروری ہے تو قصاص کی شکل میں لے لو، اور یہاں قصاص کی شکل میں ہے یا قطع کی شکل میں؟
وملک القصاص مقتول کا ولی جو مالک قصاص پہ نفس کا بنا تھا وہ ضرورتاً تھا لے اچھا نو لا یسخر جب ضروری ہے تو یہ ظاہر نہیں ہوگا الا عند وصول القصاص یا عند العفو کہ وہ معاف کرے یا عند الاحتیاج کہ وہ عوض لے لے لما انه تصرف فیہ کیونکہ یہ تصرف پہ نفس ہے مال لینا یہ بھی تصرف پہ نفس ہے عفو کرنا قصاص لینا فاما قبل ذلك اور اصولی سے پہلے لم یظہر قصاص ظاہر نہیں ہے لعدم ضرورت بخلاف ما ظہر صاحب نے کیا کہا تھا کہ اگر مقتول کا ولی میرا ہاتھ کاٹے اور قطع متعدی الموت ہو تو اس پر کچھ بھی نہیں ہے ہم کہتے اس لیے نہیں ہے کہ شرائط کے بعد وہ خطا ہے یا قتل بن گئی اور قتل اس کا اپنا حق تھا جو وصول کرے بخلاف ما ظہر کہ میرا ہاتھ متعدی الموت ہو لأنه استیفاء اس نے قصاص کیا پورا لے وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَعْفُوا وَمَا سَرَا صاحب نے کہا تھا کہ اگر مقتول کا ولی میرا ہاتھ کاٹے اور مجھے معاف نہ کرے اور وہ ہاتھ متعدی الموت بھی نہ بنے تو صورت میں اس پر کچھ بھی نہیں ہے تو کہتے ہیں اچھی وہ صورت ہے کہ ولی مقتول ہاتھ کاٹ کر معاف بھی نہ کرے اور وہ قطعیت ساری الموت بھی نہ بنے ہم کہتے ہیں انما یتبین کونہ قطعا اس کا قطع ہونا ثابت ہوگا بغیر حق بالبرأ کس سے صحت سے کہ جب صحیح ہو جائے تو معلوم ہوا کہ اس نے قطع حق کیا ہے اس کا حق قتل میں تھا حتی لو قطع اگر یہ میرا ہاتھ کاٹے اور معاف نہ کرے وبرئ اور میں صحیح ہوں نو الصحیح انہ علی ھذا الخلاف صحیح بات یہ ہے کہ اس میں بھی اختلاف ہے ہم کہتے ہیں کہ قاتل کے اوپر کیا ہے دیت ہے ٹھیک ہے حتی لو قطع اگر ولی مقتول میرا ہاتھ کاٹے کاٹ کر معاف نہ کرے وبرئ اور میں صحیح ہو جاؤں تو الصحیح انہ علی ھذا الخلاف یہ صورت بھی مختلف ہوتی ہے یعنی امام صاحب کی نزدیک کی صورت میں قاتل پر دیت ہی وَإِذَا قَطَعَ ثُمَّ حَزَّ رَقْبَتَهُ قَبْلُ صاحب نے یہ کہا تھا کہ اگر ولی مقتول میرا ہاتھ کاٹے میرا اور پھر فوراً مجھے قتل کرے تو اس پر قطعیت کی دیت نہیں ہے کیوں اس لیے نہیں ہے کہ جناب اس نے اپنا حق وصول کیا ہے جو قصاص پہ نہ سے وَإِذَا قَطَعَ اور مقتول کا ولی جب میرا ہاتھ کاٹتا ہے ثُمَّ حَزَّ رَقَبَتَهُ اور اس کے بعد میری رقبہ کو جو ہے وہ کاٹتا ہے قبل البرأ تو یہ استیفاء قصاص کا ہے وَلَوْ حَزَّ بَعْدَ الْبُرْأَ اور اگر ولی مقتول میرا ہاتھ کاٹے میں صحیح ہوتا ہوں یعنی مرتا نہیں نفہو علی ھذا الخلاف ہم کہتے ہیں اس صورت میں بھی قاتل کی اوپر دیت ہے ہوا صحیح صاحب نے کہا تھا کہ جب میں اس کو قتل کروں تو ولی کا حق میری پورے نفس میں تو اگر ید کاٹے تو اس میں بطریق ہے حق ہے اس لیے اس پر دیت نہیں ہے اور اس کی قیاس کیا تھا کہ میں نے اس کا ہاتھ کاٹا اور اس نے میری انگلی کاٹی ٹھیک ہے تو یہ اس کا جواب دیتا ہے کہ یار ید اور جسم میں جو تعلق ہے وہ ید اور اصابع میں نہیں ہے ید من کل وجہ تابع ہے کس کا نفس کا اور قائم بالنفس اور انگلی من وجہ تابع ہے ہتھیلی کا لیکن ہتھیلی من وجہ تابع ہے انگلیوں کا اگر انگلی نہ ہو تو فقر ذکر ہو سکتا تو اگرچہ انگلی تابع ہے کس کا ہتھیلی کا کیونکہ اس کے ساتھ قائم ہے لیکن ہتھیلی تابع اس کا کس کے اندر بطش میں تو یہ من کل وجہ تابع نہیں ہے اور ید جسم کا من کل والاصابع اصابع اگرچہ تابع ہے باعتبار قیام بالکف کی لیکن کف تابع ہے اصابع کا غرضاً باعتبار اغراض کی جو بطش ہے بخلاف ید کی لأنها تابعة للجسم من كل وجه ومن له القصاص في الطرف اذا استوفاه ثم سرى الى النص ومات يضمن دية النص میں نے اس کا ہاتھ کاٹ آمدن تو اس کو حق ہے کہ میرا ہاتھ کاٹے تو اس نے میرا ہاتھ کاٹ دیا اور میں اس ہاتھ سے مرا تو اس کے اوپر دیت نصب اور صاحب کہتے دیت میں نے اس کا ہاتھ کاٹا اس نے قصاصاً میرا ہاتھ کاٹا اور میں اس سے
مر گیا تو امام صاحب کہتے ہیں اس کے اوپر دیت نفس ہے، اور صاحبین کہتے ہیں ومن یہ آدمی لہ القصاص اس کا حق قصاص لینے کا تھا پھر طرف میرے ہاتھ سے عزت توفا ہو اس نے قصاص پھر طرف وصول کیا ثم سرا الی النفس پھر میرا ید متعدی للموت بنا وما تھا یضمن دیت النفس یہ آدمی ضامن دیت نفس کا عند ابی حنیفہ وقال صاحبین کہتے لا یضمن صاحبین دلیل یہ پیش کرتے ہیں اس نے جو میرا ہاتھ کاٹا ہے حق پہ یا نہ حق پہ جو استوفا حق هو القطع اگر اب اس کو کہیں کہ اس کا ہاتھ ایسا کاٹو کہ مرے نا وہ تو اس کے اختیار میں نہیں ہے ولا يمكن التقييد اور ہم اس کو پابند نہیں کر سکتے بھی وقت سلامت کہ قطع کرو لیکن وہ مبدل الموت نہ ہو لما فيه من سجب القصاص اس کا معنی تو یہ ہے کہ وہ مجھ سے قصاص کی طرف نہ کیونکہ احتراز کا دیت سے لازم بھی وصحیح نفسار کالامام والبصاق والحجام والمامور بقطع اليد یہ ایسا ہے کہ گورنر کو کلمہ قاضی کو بادشاہ نے حکم دیا اس کا ہاتھ کاٹا اس نے ہاتھ کاٹا چوری کی تھی اور وہ چور مر گیا تو امام کے قاضی کے اوپر زمان نہیں ہے والبصاق یہاں پھوڑا تھا میں نے نئی کو کہا اس کو چیرو اس نے چیرا میں مر گیا نئی پر زمان نہیں والحجام والمامور بقطع الید جلاد کو قاضی نے کہا اس کا ہاتھ کاٹو جلاد نے ہاتھ کاٹا وہ مقتولیت مر گیا جلاد کے اوپر زمان ہے بابا جی نے کیا کہا تھا میں نے اس کا ہاتھ کاٹا اس نے بدلے میں میرا ہاتھ کاٹا اور میں اس سے مرا تو اس کے اوپر دیت نفس ہے کیوں اس نے اپنے حق سے زیادہ وصول کیا اس کا حق قطع میں تھا اور اس نے وصول کیا موت وَلَهُ بابا جی کہتے ہیں انہو قتل بغیر حق اس نے مجھے قتل کیا نہ حق لأن حقه حق مظلوم کا قتل میں تھا وهذا وقع قتلا اور یہ تو قتل ہے ولهذا لو وقع ظلما اگر یہ ظلمن تھا تو بالاتفاق قتل تھا یعنی اگر یہ ظلمن میرا ہاتھ کاٹے اور میں اس سے مروں تو یہ قتل گنا جائے گا دوسرا یہ ہے وَلِأَنَّهُ یہ قطع ایسا زخم ہے کہ یہ مفضی ہے فوات حیات کو عادتاً اور یہی مصداق قتل کا تو پھر کسی نے کہا اس پر قصاص واجب کرو کہتے ہیں قصاص ساقط لشبہ فوجب بخلاف مستشہد به من المسائل صاحبین نے کچھ مسائل پیش کیے تھے ہم کہتے ہیں اس نے کہا تھا کہ قاضی بزاق حجام اور ہم کہتے ہیں جناب لأنه مکلف فیہا بالفعل وہاں مکلف تھا ہاتھ کاٹنے کے ساتھ اما تقلدن یا بادشاہ کی طرف سے جیسے امام او عقلنا کما فی غیرہ جس طرح حجام کے ساتھ خود میت نے کیا تھا عقد کہ نشتر مجھے لگاؤ تاکہ یہ پھوڑا ختم ہو جائے ٹھیک ہے یا نہیں اول واجبات لا تقید بوصف سلامت جب ان کو امر ہوا کہ ان کا رٹ کاٹو ان کا پوڑا کاٹو تو مامورات مقید نہیں ہے بے وصف سلامت کرم یہ للحربی یہ مامورات ہے تو ہم مسلمان کو نہیں کہہ سکتے کہ ایسا رمی حربی کو مارو کہ مسلمان کو نہ وہ اسی بس میں اور مانا نفی میلا التزام لا یہ ضروری ہے کہ مظلوم ظالم سے قصاص لے نہیں وہ معاف بھی کر سکتا ہے ولا وجوبا اذ هو مندوب الى العفو مظلوم کے لیے مستحب بنایا گیا ہے کہ وہ ظالم کو معاف کرے ويكون من باب الجواز فاشبه الاحتياط تو یہ مشابہ ہو احتیاط اب احتیاط میں ایک آدمی ہرنی کو تیر مرتا ہے اور ہرنی کی وجہ پھر بگاڑا کو لگ جائے تو اس پر دیت ہے یا نہیں ہے ضرور باب الشہادت فی القتل باب الشہادت 10 سکے 10 سکے دا فنی مستقبل شو ویس کے ایسے ہاں آہو نا نا یو نیمہ شفم لینا سنو بھئی یہ باپ ہے یہ اس کے 2 بیٹے ہیں یہ تبلیغ پر گیا ہوا
پیر بگاڑا نے اس کے باپ کو مارا. اس بیٹی نے گواہ پیش کی کہ پیر بگاڑا قاتل ہے. سال کے بعد یہ آیا تبلیغی. اس کے لیے اعادہ بینہ کا ضروری ہے یا اس بینہ سابقہ سے قاتل سے قصاص لیا جائے گا؟ تو کہتے ہیں اس کے لیے اعادہ بینہ کا ضروری ہے. ومن قتل، جو باپ مارا جائے اور اس کے دو بیٹے ہیں، حاضر ایک حاضر ہے، وغائب دوسرا تبلیغی ہے، فاقام الحاضر البینہ، حاضر نے بینہ قائم کیا للقتل، ثم قدم الغائب، پھر تبلیغی آیا، فإنه يعيد البینہ عند بابجی. وقال صاحبین کہتے ہیں لا يعيد. ٹھیک ہے، یہ اختلاف اس وقت ہے کہ باپ قتل ہوا تھا عمدن، اور اگر قتل ہوا تھا خطأً تو بالاتفاق غائب اعادہ بینہ کا. اس لیے کہتے ہیں کہ وَإِنْ كَانَ خَطَأً، اگر باپ کا قتل خطأً تھا، لم يعيدها بالاجماع، غائب بیٹا آنے کے بعد اعادہ بینہ کا نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. وَكَذَلِكَ یہ باپ ہے، یہ دو بیٹے ہیں، یہ ایک حاضر ہے، دوسرا تبلیغی ہے، اللہ کے راستے میں نکلا ہوا. ٹھیک ہے. یہ باپ مر گیا، اس کا قرض تھا لاہوری کے اوپر، حاضر نے گواہ پیش کی کہ لاہوری پر باپ کا قرض تھا. پھر تبلیغی آیا، اس کے لیے اعادہ بینہ کا ضروری ہے یا نہیں؟ کہتے یہاں ضروری نہیں ہے. وَكَذَلِكَ اعادہ بینہ کا بالاجماع نہیں کرے گا. دین میں یکون لأبیہما، جو میت باپ کا ہو، علی آخر. ٹھیک ہے. اختلاف صرف پہلی مسئلہ میں ہے. پہلا کون سا ہے کہ باپ قتل ہوا ہے عمدن، حاضر نے بینہ پیش کیے، پھر غائب آیا. امام صاحب کہتے ہیں وہ اعادہ کرے گا بینہ کا، اور صاحبین کہتے ہیں اعادہ نہیں کرے گا. لہما، صاحبین کی دلیل خلافیہ میں یہ ہے، خلافیہ میں وہ کہتے ہیں کہ یہ باپ ہے، یہ دو بیٹے ہیں، یہ حاضر ہے، یہ غائب ہے، باپ قتل ہوا، باپ، تو اس کا قصاص حق ہے ان کے بیٹوں بطریق وراثت. اصل میں قصاص کا مالک ہے میت، لیکن موت کے بعد وہ قصاص تو لے نہیں سکتا، تو میت سے ارثاً وہ منتقل ہوا ورثہ کی طرف. یہ بھی وارث ہے اس کا اور یہ بھی وارث ہے، اور وارث کا یہ مقام میت کا ہوتا ہے. تو یہ قائم مقام باپ کا ہوا اور یہ بھی قائم مقام باپ کا ہوا. جب یہ قائم مقام باپ کا ہوا، اب اگر باپ جو ہے بینہ پیش کرتا اپنی موت پر، تو اس کے لیے اعادہ بینہ کا ضروری نہیں ہے. تو جب یہ بینہ پیش کرے گا باپ کی موت پر، تو اس کے لیے اعادہ بینہ کا ضروری نہیں، کیونکہ یہ قائم مقام باپ کا ہے. اور اگر باپ اپنی موت پر بینہ پیش کرتا تو غائب آنے کے بعد اعادہ کی محتاج نہیں تھا. تو جب یہ قائم مقام کا ہوا اور بینہ اس نے پیش کیے، تو اس کے بعد یہ محتاج نہیں ہے اعادہ بینہ. لہما فی الخلافیہ ان القصاص، قصاص جو ورثہ کو ثابت ہے، اس کا طریقہ وراثت کا ہے. کیا مطلب؟ یعنی پہلے قصاص مل کس کا تھا؟ میت کا، لیکن موت کے بعد وہ قصاص نہیں لیتا، تو ارثاً منتقل ہوا ورثہ کو. کدین، جس طرح باپ کا قرض ہے پیر بگڑ، تو اس کا مالک باپ، لیکن مرنے کے بعد ورثہ. وہذا، یار یہ کیوں؟ یہ دو بیٹے جو ہے یہ وارث ہے قصاص کا. تو کہتی اس لیے لأنہ قصاص عوض ہے نفس مقتول کا، نفسی اور نفس مقتول ملک مقتول کا ہے، تو قصاص بھی ملک. فیکون الملک فیہ، تو ملک جو ہے قصاص میں لمن لہ الملک فی المعوضہ، اس میت کا ہے جس کا ملک نس میں تھا، کما فی دیت، ولہذا لو انقلب مالت، یہی وجہ ہے کہ یہ ملک میت کا ہے. اگر قصاص مال کی شکل میں بدل جائے صلح سے، یکون للمیت، وہ مال کس کا ہے؟
اول حاضہ چونکہ قصاص ملک میت کا ہے، نو یسقط بعفوہ بعد الجرح قبل الموت، قصاص ساقط ہے اگر مرنے والا قاتل کو معاف کرے مجروح ہونے کے بعد اور مرنے سے پہلے. ٹھیک ہے. اب اس بیٹی کو جو قصاص منتقل ہوا بطور ارث، اور وارث کا یہ مقام ہوتا ہے مورث کا. اگر مورث گواہ پیش کرتا اپنے قاتل پر تو غائب آنے کے بعد محتاج نہیں تھا اعادہ بینہ کو، تو وارث جب بینہ پیش کرے تو غائب آنے کے بعد محتاج نہیں. فینتصب احد الورثہ، پس قائم ہے ایک بیٹا کہ وہ خصم بنے عن الباقی غائبین سے. ٹھیک ہے. مصنف کہتے ہیں کہ یہ جو بیٹا گواہ پیش کرتا ہے قصاص پر، یہ قصاص میں یہ وارث نہیں ہے، قصاص میں یہ خلیفہ ہے. اور وارث اس لیے نہیں ہے کہ وارث اس کو کہتے ہیں کہ جس کا ملک اس چیز پر آئے جو اس سے پہلے میت مالک، اور قصاص کا مالک میت نہیں ہے. قصاص کب واجب ہوتی ہے؟ موت سے پہلے یا موت کے بعد؟ موت کے بعد. اور موت کے بعد جو ہے وہ اہل ہے مالک بننے کا، تو وہ مالک نہیں ہے تو اس کی طرف کیسے منتقل ہے؟ ہاں، یہاں انتقال قصاص کا بطریقہ خلافت سے ہے. اور باپ کا خلیفہ یہ اکیلا ہے یا یہ بھی؟ جب یہ بھی ہے تو یہ اس اجنبی ہے، یہ اجنبی ہے، اس لیے اس کی بینت کے لیے کافی نہیں ہے، اس کے لیے اعادہ ضروری ہے. بابا جی کہتے ہیں قصاص کا طریقہ جو آیا بیٹے میں وہ بطریقہ خلافت کے ہے، نہ وراثت کے. تم نہیں دیکھتے ملک قصاص کا ثابت ہوتا ہے بعد الموت، اور میت نہیں ہے اہل کہ وہ مالک بنے. بات سمجھ میں؟ ہاں، بخلاف دین و دیت، دین و دیت مال ہے، اور میت موت کے بعد بھی مال کا مالک ہے. لأنه من اہل الملک فی الاموال. مال کا کیسے مالک ہے؟ دیکھو پیر بگاڑا نے یہاں جال بچھا ہے. کیا بچھا ہے؟ جال. اس میں پرندے پھنس جائیں گے، لیکن یہ مر گیا اور موت کے بعد پرندہ اس میں پھنس گیا تو وہ پرندہ اس کا ملک ہے، اس کو بیچو، اس کا قرض اتارو. کما اذا نصب شبکۃ، اس نے ایک جال بچھایا، وتعقل بها صید، اور اس میں شکار پنسا بادم ہوتی، فإنه يملكه، پیر بگاڑا اس کا مالک ہے. ٹھیک ہے. اب تم بتاؤ اس بیٹی کو جو قصاص ثابت ہوا ارثاً یا خلافتاً؟ خلافتاً. او اذا كان طریق القصاص ہے. اچھا جی، الاثبات ابتداءً یعنی خلافتاً، نو لا ينتصب احدهما خصما عن الباقی، حاضر جو ہے وہ خصم نہیں ہے کس سے؟ غائب سے. فيعيد البينة بعد حضوره. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ باپ ہے، یہ دو بیٹے ہیں، یہ حاضر ہے، یہ غائب ہے. باپ قتل، باپ قتل. ٹھیک ہے. اب قاتل نے بینہ، اس نے بینہ پیش کی ہے، پیر بگاڑا میرے باپ کا قاتل ہے. پیر بگاڑا جو قاتل ہے اس نے بینہ پیش کی کہ تبلیغی نے مجھے معاف کر دیا ہے، مجھے معاف کر. تو مجھے سے جب اس کا حصہ قصاص معاف ہوا تو پھر اس کا حصہ قصاص بھی آپ اس کو نسبت دیا دیں گے. وَإِنْ أَقَامَ الْقَاتِلُ الْبَيِّنَةَ، اگر قاتل بینہ قائم کرے ان الغائب قد عفا، کہ تبلیغی نے تو مجھے معاف کیا ہے، فالشاہد خصم، شاہد مقدمہ لڑے گا. وَيَسْقُطُ الْقِصَاص لِأَنَّهُ، کیونکہ پیر بگاڑا نے دعویٰ کیا حاضر پر سقوط اس کے حق کا قصاص میں. کس کی طرف؟ مال کی طرف، کہ قصاص ثابت ہو تو اس کا استعمال مجھ پر واجب ہے. اور ممکن نہیں ہے اس بات مال کا الا باثبات العفو من الغائب، جب تک وہ غائب کا عفو نے قصاص ثابت نہ کرے تو حاضر خصم ہے غائب سے. وكذلك عبد بين رجلين قتل عمدا واحد الرجلين غائب. میرے اور پیر بگاڑا کا یہ غلام ہے. پیر بگاڑا جو ہے وہ لندن گیا ہوا ہے اور یہ غلام مارا گیا اور میں نے بینہ پیش کر دیے. تو جب آپ آئیں گے تو امام صاحب کے نزدیک آپ بھی بینہ پیش کریں گے قاتل پر، اور صاحبین کے نزدیک ضرورت نہیں.
اسی طرح عبد دو آدمیوں میں مشترک تھا، وہ عبد مر گیا عمدن و احد الرجلین، اور مولین میں سے ایک غائب تھا، فہو علی ھذا لما بینا، فإن كانت الأولیاء ثلاثة فشهد اثنان منهم على الآخر إنه قد عفا فشهادتهما باطل. سنو بھائی، یہ باپ ہے، یہ تین بیٹے، اتنی، لیکن ان میں سے ایک تبلیغ پر گیا ہے، غائب ہے. ان دونوں نے گواہ پیش کی کہ ہمارے غائب بھائی نے قاتل کو معاف کر دیا، قاتل کو تو قصاص پر ثابت ہوا، اور ان دو کو دیت بھی نہیں ملی. ہاں اس کو سلب سے دیت دی جائے گی. تین بھائیوں میں سے دو نے گواہ پیش کی کہ ہمارے غائب بھائی نے باپ کے قاتل کو معاف کر دیا ہے، تو قصاص پر ثابت ہوا، اور ان کی دیت 2 ثلثین بھی معاف، صرف 1 ثلث دیت آپ ان کو دیں گے. فَإِنْ كَانَتِ الْأَوْلِيَاء، اگر مقتول کی بیٹی تین ہے، فَشَهِدَ اثْنَانِ مِنْهُمْ، دو نے گواہی دی، عَلَى الْآخَرِ، اس خر پر، کہ انہو قد عفا، اس نے قاتل کو معاف کیا ہے، فشہادتہما باطل وہو عفو منہما، اور یہ عفو ہے ان دونوں سے، لأنہما، یہ دو بیٹی، یہ جرانی، یہ کیسے ہے اپنی گواہیوں سے اپنی طرف مغنباً مال، کہ انقلاب قوت کا جائے مال. فإن صدقہما القاتل، ہاں اگر قاتل بھی تصدیق کرے کہ غائب نے مجھے معاف کیا، پھر قاتل پوری دیت دے گا. دیت بینہما اصلاۃ، مانا ہو اذا صدقہما وعدہو، جب قاتل تصدیق کرے، لأنہ قاتل نے جب تصدیق کی، فقد اقر بثلث دیت لہما، اس نے 2 ثلثین ان کے لیے مانے، تو صحیح ہوا اس کا اقرار. آگے بڑھ. الا انہ یدعی سقوط حق المشہود علیہ، اتنی بات ہے کہ قاتل دعوی بھی کرتا ہے کہ غائب کا حق دیت میں بھی ساقط ہے، اور وہ انکار کرتا ہے، فلا یصدق، اس میں قاتل کی تصدیق نہیں ہوگی، ویغرم نصیبہ، اس کی حصہ ثلث دیت کا بھی وَإِن، چلو اگر 2 بھائی کہیں گی تیسرے نے معاف کیا ہے اور قاتل نے ان دونوں کی تکذیب کرتے ہیں، تو ان دونوں کا قصاص بھی ساقط ہوا اور دیت بھی ساقط ہے، صرف ثلث دیت غائب کا قاتل کے ذمہ ہے. وَإِن كَذَّبَهُمَا، اگر قاتل نے دو ولیین کی تکذیب کی، فلا شیء لهما، وللآخر جو غائب ہے اس کا ثلث دیت ہے. اذا كذبهما القاتل ايضا، وهذا لانهما اقر، ان دونوں نے اقرار کیا اپنے خلاف بھی سقوط القصاص، فقبل، وہ قبول ہوا، او ودعیا، انہوں نے دعوی کیا انقلاب اپنے حصے کا مال، فلا يقبل الا بحج، وینقلب، اور بدل جائے گا نصیب مشہود علیہ کا جو غائب ہے مال، لأن دعواہما، ان دونوں نے جس دعویٰ عفو کا کیا ہے غائب پر، اور وہ منکر، اور وہ منکر ہے، بمنزلت ابتداء العفو منہما بحق المشہود علیہ. ٹھیک ہے. لأن سقوط القود مضاف الیہما، سقوط قصاص کا مضاف ہے ان دو حاضرین کی طرف. آگے بارت کیسی. وَإِن صَدَّقَهُمَا الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ وَحْدَهُ غَرَمَ الْقَاتِلُ ثُلْثَ الدِّيَةِ لِلْمَشْهُودِ عَلَيْهِ لِإِقْرَارِ لَهُ بِذَلِكَ. وَإِن صَدَّقَهُمَا، اگر ان دونوں نے کہا کہ غائب نے معاف کیا ہے، اور ان دونوں کی تصدیق کی مشہود علیہ نے، یعنی غائب نے وحدہ، قاتل نے نہیں کیا، تو قاتل ضامن ہوگا ثلث دیت کا، للمشہود علیہ غائب کے لیے، لِإِقْرَارِ ہی، کیونکہ قاتل اقرار کرتے ہیں، لہو مشہود علیہ غائب کے لیے، بِذَلِكَ. وَإِذَا شَهِدَ الشُّهُودُ إِنَّهُ ضَرَبَهُ فَلَمْ يَزَلْ صَاحِبَ فِرَاشٍ حَتَّى مَاتَ عَلَيْهِ. پھر بگاڑا نے لاہوری کو چھوٹے فیدر پہ مارے، ہم نے اس کو چرپائی میں اٹھا کر لاہور پہنچایا، سال کے بعد مرا، لیکن 2 گواہوں نے گواہی دے دی کہ ضرب کے بعد یہ اٹھا نہیں ہے صاحب فراش پر. تمہیں سے وہ موت ضرب کی طرف منسوب ہے، ضرب آپ کی طرف منسوب ہے، تو موت آپ کی طرف منسوب ہے، آپ پر قصاص. وَإِذَا شَهِدَ الشُّهُودُ، گواہوں نے گواہی دی، انہو پھر بگاڑا نے ضربہو لاہوری کو مارا ہے، ہمیشہ یہ صاحب فراش رہا، حتی ماتا، نفع علیہ القود، اس پر قود ہے، اذا کان عمدا، کیوں؟ لأن ثابتہ، جو موت ثابت ہے گواہ سے، سب ثابت معینتا، یہ ایسا ہے کہ ہم نے آنکھوں سے موت دیکھی، اور اس میں قصاص لا مبینہ.
اور شہادت قتل عمد پر متحقق ہے اسی وجہ کے ساتھ کہ جب وہ صاحب فراش رہے بیچ میں صحت نہ ملے، یہ موت بسبب ضرب کی انما یعرف، یہ معلوم ہے اذا کان بالضرب، جب ضرب کی وجہ سے وہ مضروب صاحب فراش بنے اور مرے. لیکن یہ سب قصاص ہے کہ گواہ یہ بھی گواہی دے دے کہ ضارب نے اعلیٰ جارحہ استعمال کیا تھا. طویلو اذا شہدوا انه ضربه بشیء واذا اختلف الشاهدان القتل في الایام او في البلد او في الذي كان به القتل فهو باطل. ان دو آدمی نے گواہی دی کہ پیر بگاڑا نے لاہوری کو قتل کیا، لیکن اس نے کہا جمعہ کے دن اور اس نے کہا کہ ہفتے کے دن، تو گواہی باطل ہے، قصاص باطل ہے. جب اختلاف کرے دو گواہ قتل کے ایام میں نفو ہوا باطل او فی البلد. ان دو آدمیوں نے کہا کہ پیر نے لاہوری کو مارا ہے، بعض نے ایک نے کہا گجرانوالہ میں مارا ہے، دوسرے نے کہا کہ گجرات میں مارا ہے، شہادت باطل ہے. او فی الذی کان بہ القتل. ان دو آدمیوں نے کہا کہ پیر بگاڑا نے لاہوری کو مارا ہے، اس نے کہا چھرا سے مارا ہے، اس نے کہا برچا سے مارا ہے، تو بس شہادت باطل. لأن القتل لا يعاد، کیونکہ قتل دو بار ایک آدمی کا نہیں ہوتا، نہ مقرر ہوتا ہے. اور قتل فی زمان جمعہ کے دن غیر قتل فی زمان ہفتے کے دن، اور قتل فی مکان گجرانوالہ میں غیر قتل فی زمان گجرات میں. اچھا جی، اول قتل بالعصا غیر القتل بالصلاح. ایک نے کہا مارا ہے لاٹھی سے، دوسرے نے کہا مارا ہے چھری سے، یہ بھی غلط ہے. لأن ثانی، کیونکہ قتل بالصلاح عمل ہے، اول بالعصا شبہ عمل ہے، اور ان کے احکام مختلف ہے. تو ہر قتل پر شہادت و فرض ہے، فرض کی شہادت ہے، اور فرض کی شہادت قتل میں معتبر نہیں ہے. اسی طرح ایک گواہ نے کہا کہ لاٹھی سے مارا ہے، دوسرے نے کہا مجھے پتہ نہیں ہے، تو شہادت باطل ہے. وَكَذَا قَالَ أَحَدُهُمَا قَتَلَهُ بِعَصَا وَقَالَ الْآخَرُ لَا أَدْرِي بِأَيِّ شَيْءٍ قَتَلَهُ فَهُوَ باطل. لأن المطلق، کیونکہ مطلق جو اس نے کہا مجھے پتہ نہیں کس حالت سے قتل کیا ہے، مغایر مقید سے مراد کون ہے؟ قتل بعصا. وَإِنْ شَهِدَ أَنَّهُ قَتَلَهُ وَقَالَ لَا نَدْرِي بِأَيِّ شَيْءٍ قَتَلَهُ فَفِيهِ أَذِيَةٌ. دو آدمیوں نے گواہی دی کہ پیر بگاڑا نے لاہوری کو مارا ہے، لیکن انہوں نے کہا میں پتہ نہیں ہے کون سا اسلحہ استعمال کیا ہے، شہادت باطل. دیت واجب ہے، قصاص حاصل. وَإِنْ شَهِدَ أَنَّهُ بگاڑا نے قتلہ لاہوری کو مارا ہے، وقال اور ساتھ یہ کہا لا ندری بأي شيء قتلہ، تو اس میں دیت استحسانا. اور قیاس کا تقاضا تو یہ ہے اللہ تقبل هذه الشهادة، یہ شہادت مردود ہوتی، دیت بھی ثابت نہ ہوتی، کیونکہ قتل متعدد ہوتا ہے بسبب اختلاف الگ ہے. تو مشہود بھی جو ہے فجوہل المشہود بھی، مشہود بھی مشہور ہوا. لیکن وجہ استحسان کا یہ ہے کہ انہوں نے گواہی دی قتل مطلق کے ساتھ، اور مطلق مجمل نہیں ہے، تو فیجب اقل موجب ہے، تو قتل کا حل کا حکم واجب ہوگا، اور حل کا حکم قصاص ہے یا دیت؟ وہ دیت ہے. دوسرا یہ کہ یہ گواہ جو ہے نا یہ تبلیغی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ مقتول کا حق بھی ظاہر نہیں کرتے، اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے قتل کیا ہے. اور قاتل کو بھی پردہ ڈالتے ہیں کہ کہیں اس کو پھانسی میں لگے سے روزہ تو لگائے گا، اس لیے یہ گول مول باتیں کرتے. مار تو ہے پگاڑا نہیں اس کو تاکہ اس کا حق ضائع نہ ہو جائے، پتہ نہیں کس سے مارا ہے تاکہ وہ بھی ضائع نہ ہو جائے. رحماء بینہم رحماء علی الکفار. بات سمجھ جائے یہ ظالم مظلوم کو ایک پلے میں ڈالتے. وَلِأَنَّهُ يُحْمَلُ، حمل ہوگا اجمالهم تبلیغیوں کا ابہام شہادت میں علی ابہامہم بالمشہود علیہ سترن علیہ. سترن، ہاں کسی نے کہا تبلیغی تو جھوٹ نہیں بولتا ہے، تو انہوں نے جھوٹ بولا. کہتے وہ اولو کذبہم، اور وہ تعویل کرتے اپنی جھوٹ کا نفی علم میں بظاہر ما ورد باطلاقہ فی اصلاح ذات البیت، کہ جوڑ پیدا کرو، جوڑ پیدا کرو، توڑ نہ پیدا کرو، رد لگیا وہذا فی معنی ہو، اور اس میں بھی جوڑ ہے. فلا یثبت الاختلاف بالشک،
وتجب الدیۃ فی مالہ، کیونکہ اصل قتل میں عمد ہے، فلا یلزم العاقلہ، تو یہ دیت عاقلہ پر واجب نہیں ہے۔ دیکھو بھئی یہاں دو مسئلے ہیں جدا جدا۔ یہ آدمی کہتے لاہوری کو میں نے قتل کیا، یہ کہتے تم جھوٹ بولتے ہو میں نے قتل کیا، یہ مقر اس کی تکذیب کرتا ہے اور یہ مقر اس کی تکذیب کرتا ہے، اور لاہوری کا ولی کہتے تم دونوں قاتل ہو، تو دونوں سے قصاص یا دیت لیا جائے گا، کیونکہ تکذیب مقر سے مقر کا اقرار باطل نہیں ہوتا، تو اس کا اقرار بالقتل باقی ہے اور اس کا اقرار بالقتل بھی باقی ہے، لہذا دونوں سے قصاص یا دیت لی جائے گی۔ وَإِذَا قَرَّرَ رَجُلَانِ، دو آدمیوں نے اقرار کیا ہر ایک نے کہ میں نے مارا لاہوری کو، ولی نے کہا تم دونوں نے مارا ہے، تو ولی کہا کہ یقتلہما۔ وَإِن شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ قَتَلَ فُلَانًا وَشَهِدَ آخَرُونَ عَلَى آخَرَ بِقَتْلِهِ وَقَالَ الْوَلِي قَتَلْتُمَا جَمِيعًا بَطَلَ ذَلِكَ۔ ان دو گواہوں نے کہا کہ لاہوری کو پھر بگاڑا نے مارا، اور ان دو آدمیوں نے کہا کہ نہیں لاہوری کو مارا ہے فارسی بان نے، اولی نے کہا فارسی بان اور پگاڑا دونوں نے مارا ہے، تو مولی صاحب دونوں معاف ہے، نہ ان کی شہادت قبول ہے نہ ان کی، کیوں؟ یہ دو گواہی کی تکذیب کرتے ہیں اور تکذیب شاہد سے شہادت باطل ہوتی ہے، اور یہ دو گواہ ان شہادتوں کی تکذیب کرتے ہیں اور تکذیب سے شاہد کی شہادت باطل ہوتی ہے، تو ہر قتل پر گواہ نہیں ہے، اور جس قتل پر گواہ نہ ہو اس میں قصاص نہیں، ٹھیک ہے۔ وَإِن شَهِدُوا، دو آدمی گواہی دیتے علی رجل، پیر بگاڑا کے خلاف کس نے مارا ہے لاہوری کو، وَشَهِدَ آخَرُونَ، اور دو اور گواہی دیتے علی آخر فارسیبان پر، بقتلی کہ فارسیبان نے مارا ہے لاہوری کو، اولی نے کہا کہ فارسیبان اور پگاڑا دونوں نے مارا ہے، بطل ذلك كله والفرق۔ پہلے مسئلہ میں دونوں سے قصاص کا مقرر تھے اور یہاں قصاص نہیں ہے، تو کہتی اس لیے کہ پہلے میں اس مقر نے اس کی تکذیب کی، لیکن تکذیب مقر سے اقرار باطل، اقرار بالقتل موجود ہے، اور اس مقر نے اس کی تکذیب کی، لیکن مقر کی تکذیب سے مقر کا اقرار باطل نہیں ہوتا، تو یہ اقرار بالقتل موجود ہے، اس لیے دونوں کو کرش کرو، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے مسئلہ میں ان گواہوں نے ان کی تکذیب کی تو ان کی شہادت باطل ہو گئی، اور ان گواہوں نے ان کی تکذیب کی تو ان کی شہادت باطل ہو گئی، تو ہر قتل بلا شہادت بنا، ٹھیک ہے۔ فرق اول اور دوسرے مسئلہ میں یہ ہے کہ اقرار و شہادت متناول ہے ہر ایک وجود کل القتل، کہ کل قتل اس آدمی سے صادر ہے، اور وجوب قصاص کا اسی آدمی پر ہے، اور حاصل ترتیب اول میں مقر لہو سے اور ثانی میں مشہود لہو سے، اتنی بات ہے کہ ترتیب مقر لہو المقرہ فی بعض ما قرر به لا یبطل اقرارہ، اس کے اقرار کو باطل نہیں کرتا، اور ترتیب مشہود لہو کا الشاہد فی بعض ما شاہدہ یبطل شہادت اصلا، کیونکہ تکذیب کا منع کہ یہ فاسق ہے، اور فسق شاہد کا منع کرتے قبول، اور کہ فسق مقر کا ہے لا یمنع صحت ٹھیک ہے۔ باب فی اعتبار حالت القتل،